دوستوں، آج کی ہماری کہانی ایک ویئر ولف اور ایک انسانی لڑکی کے درمیان ہے۔ یہ بہت زیادہ رومانٹک اور پیاری ہے کیونکہ اس میں بہت ہی کیوٹ لڑکا ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس کہانی میں ہمارا مین لیڈ جو کہ ایک ویئر ولف ہے اپنی معصوم ہیروئن کے لیے ہر کسی سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو رومانس کے ساتھ ساتھ بھرپور کامیڈی بھی ملے گی اور یہ کہانی پہلے والی ویئر ولف اسٹوری سے کافی مختلف ہے، تو پلیز کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے بغیر دیر کے اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ کہانی کے آغاز میں ہم اپنے مین لیڈ مسٹر وان کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ویئر ولف ہے اور بھیڑیے کی طرح زور سے دھاڑ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں۔ اس کا آدمی کہتا ہے، باس آپ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ کیا آپ کو اپنی سول میٹ مل گئی ہے؟ مسٹر وان کہتا ہے، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مجھے 4 سال سے پہلے ملی تھی۔ میری ولف روح جاگ گئی، اس لڑکی کو جلد تلاش کرو۔ وہ آدمی فوراً سے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم اپنی ہیروئن رواؤ کو دیکھتے ہیں جس کا بیٹا بابا بیمار ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے، ہم نے مکمل چیک اپ کیا ہے لیکن بخار کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ ایک ہی راستہ ہے، اس کے باپ کو تلاش کرنا ہوگا، وہ اس کی جینز چیک کرنے ہوں گے۔ روان سوچتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے باپ کون ہے۔ وہ پیسے دینے جاتی ہے لیکن اس کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کر کے مدد مانگتی ہے مگر کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ پھر اس کی ماضی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے والدین نہیں تھے اور اس کے رشتہ داروں نے اسے نشے دے کر ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ان کا احسان چکا سکے۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لفٹ میں چھپ جاتی ہے۔ ادھر مسٹر وان کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا آدمی کہتا ہے، باس میں آپ کے لیے کوئی لڑکی لے آتا ہوں۔ مسٹر وان کہتا ہے، ویئر ولف کی زندگی میں صرف ایک ہی ساتھی ہوتا ہے، جب تک مجھے میری سول میٹ نہیں ملتی میں کچھ نہیں کروں گا۔ اسی دوران نشے کی حالت میں روان اسی کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ مسٹر وان اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، تم خود میرے پاس آئی ہو، میں تمہاری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، اور وہ اسے چومنے لگتا ہے۔ روان بھی نشے میں ہوتی ہے، وہ بھی اسے چومتی ہے اور دونوں ایک ساتھ رات گزار لیتے ہیں۔ صبح روان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ اس نے ایک اجنبی کے ساتھ رات گزار لی ہے اور چپکے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باپ پہنچنے سے پہلے اس کے رشتہ دار اسے گھر نکال دیتے ہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ صرف یہی ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو ضرور رکھے گی کیونکہ وہی اس کا سہارا ہے۔ ادھر مسٹر وان اپنے آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے، نہیں باس، مجھے معلوم ہے کہ وہ غلطی سے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ مسٹر وان کہتا ہے، انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف روان اپنے بچے کے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے اسی ہوٹل میں جاتی ہے جہاں 4 سال پہلے وہ واقع ہوا تھا۔ وہاں اسے اپنی پرانی کلاس میٹ سوجن ملتی ہے جو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتی ہے اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی دوران مسٹر وان کو خبر ملتی ہے کہ اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور وہ بچہ ہاسپٹل میں بیمار ہے۔ وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے نکلتا ہے۔ ادھر سوجن اور مینیجر روان کو دھکا دیتے ہیں اور وہ گرنے والی ہوتی ہے کہ مسٹر وان آ کر اسے تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، تم روان ہو؟ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، 4 سال پہلے جس لڑکے کے ساتھ تم نے رات گزاری تھی میں وہ ہوں۔ سوجن اور مینیجر اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک طاقتور آدمی ہے۔ وہ دونوں معافی مانگتے ہیں مگر مسٹر وان انہیں انڈسٹری سے بین کر دیتا ہے۔ پھر وہ روان کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے جاتا ہے۔ روان کہتی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہی ہو؟ وہ ڈی این اے رپورٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے بیٹے کا باپ ہوں۔ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ اس میں آدھا ولف خون ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے خاص پانی بنانا ہوگا۔ دوستوں، آج کی ہماری کہانی ایک ویئر ولف اور ایک انسانی لڑکی کے درمیان ہے۔ یہ بہت
زیادہ رومانٹک اور پیاری ہے کیونکہ اس میں بہت ہی کیوٹ لڑکا ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس کہانی میں ہمارا مین لیڈ جو کہ ایک ویئر ولف ہے اپنی معصوم ہیروئن کے لیے ہر کسی سے لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں آپ کو رومانس کے ساتھ ساتھ بھرپور کامیڈی بھی ملے گی اور یہ کہانی پہلے والی ویئر ولف اسٹوری سے کافی مختلف ہے، تو پلیز کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے بغیر دیر کے اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ کہانی کے آغاز میں ہم اپنے مین لیڈ مسٹر وان کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ویئر ولف ہے اور بھیڑیے کی طرح زور سے دھاڑ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں۔ اس کا آدمی کہتا ہے، باس آپ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ کیا آپ کو اپنی سول میٹ مل گئی ہے؟ مسٹر وان کہتا ہے، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مجھے 4 سال سے پہلے ملی تھی۔ میری ولف روح جاگ گئی، اس لڑکی کو جلد سے جلد ٹریس کرو۔ وہ آدمی فوراً سے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم اپنی ہیروئن رواؤ کو دیکھتے ہیں جس کا بیٹا بابا بیمار ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے، ہم نے مکمل چیک اپ کیا ہے لیکن بخار کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ ایک ہی راستہ ہے، اس کے باپ کو تلاش کرنا ہوگا، وہ اس کی جینز چیک کرنے ہوں گے۔ روان سوچتی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے باپ کون ہے۔ وہ پیسے دینے جاتی ہے لیکن اس کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کر کے مدد مانگتی ہے مگر کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ پھر اس کی ماضی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے والدین نہیں تھے اور اس کے رشتہ داروں نے اسے نشے دے کر ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ان کا احسان چکا سکے۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لفٹ میں چھپ جاتی ہے۔ ادھر مسٹر وان کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا آدمی کہتا ہے، باس میں آپ کے لیے کوئی لڑکی لے آتا ہوں۔ مسٹر وان کہتا ہے، ویئر ولف کی زندگی میں صرف ایک ہی ساتھی ہوتا ہے، جب تک مجھے میری سول میٹ نہیں ملتی میں کچھ نہیں کروں گا۔ اسی دوران نشے کی حالت میں روان اسی کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ مسٹر وان اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، تم خود میرے پاس آئی ہو، میں تمہاری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، اور وہ اسے چومنے لگتا ہے۔ روان بھی نشے میں ہوتی ہے، وہ بھی اسے چومتی ہے اور دونوں ایک ساتھ رات گزار لیتے ہیں۔ صبح روان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ اس نے ایک اجنبی کے ساتھ رات گزار لیا ہے اور چپکے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باپ پہنچنے سے پہلے اس کے رشتہ دار اسے گھر نکال دیتے ہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ صرف یہی ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو ضرور رکھے گی کیونکہ وہ اس کا سہارا ہے۔ ادھر مسٹر وان اپنے آدمی سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے، نہیں باس، مجھے معلوم ہے کہ وہ غلطی سے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ مسٹر وان کہتا ہے، انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف روان اپنے بچے کے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے اسی ہوٹل میں جاتی ہے جہاں 4 سال پہلے وہ واقع ہوا تھا۔ وہاں اسے اپنی پرانی کلاس میٹ سوجن ملتی ہے جو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتی ہے اور اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی دوران مسٹر وان کو خبر ملتی ہے کہ اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور وہ بچہ ہاسپٹل میں بیمار ہے۔ وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے نکلتا ہے۔ ادھر سوجن اور مینیجر روان کو دھکا دیتے ہیں اور وہ گرنے والی ہوتی ہے کہ مسٹر وان آ کر اسے تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، تم روان ہو؟ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، 4 سال پہلے جس لڑکے کے ساتھ تم نے رات گزاری تھی میں وہ ہوں۔ سوجن اور مینیجر اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک طاقتور آدمی ہے۔ وہ دونوں معافی مانگتے ہیں مگر مسٹر وان انہیں انڈسٹری سے بین کر دیتا ہے۔ پھر وہ روان کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے جاتا ہے۔ روان کہتی ہے، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہی ہو؟ وہ ڈی این اے رپورٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے بیٹے کا باپ ہوں۔ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ اس میں آدھا ولف خون ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے خاص پانی پینا ہوگا۔ روان حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم انسان نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے، اگر تم اس رات میرے کمرے میں نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب جب ہمارا بچہ
ہے، میں اس کی ذمہ داری لوں گا اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ روان کہتی ہے میں کیوں انکار کروں، بچے کی پرورش سے میری ذمہ داری نہیں، تم بھی اس کے باپ ہو۔ پھر مسٹر وان اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے اور وہ گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور شاندار ولا ہوتا ہے جسے دیکھ کر روان حیران رہ جاتی ہے۔ اتنا زیادہ امیر تھا کہ بابا خود حیران رہ گیا۔ مسٹر وان کہتا ہے اب روان اور بابا نہیں رہیں گے اور یہ آنٹی میڈم کا خیال رکھے گی، تمہارے لیے میں نے ہوم شیف بھی رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ انگلی چٹا کھاتا ہے بہت سارے باڈی گارڈ مختلف ڈشز لے کر لائن میں آ جاتے ہیں اور سب کھانے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں۔ روان کہتی ہے میرا بیٹا بھی بیمار ہے، وہ بابا کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ مسٹر وان سوچتا ہے کہ یہ لڑکی بہت کیجول اور تھوڑی چلاک ہے۔ پھر وہ بابا کو خاص پانی پلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے ٹھیک ہونے میں کم از کم 6 مہینے لگیں گے۔ پھر کہتا ہے اور ویسے بھی ویئر ولف کی صرف ایک ہی سول میٹ ہوتی ہے، اس لیے تم جیسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی امید نہ رکھنا۔ وہ بولتا ہے اوہ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ روان کہتی ہے اور کھوئی رہتی ہے۔ وہ قریب اور کہتا ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ روان اسے دیکھ کر کہتی ہے فکر نہ کرو، میں نے سن لیا ہے، تو میں تم سے محبت نہیں کروں گی، مجھے صرف اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے تم کیوں کہتے ہو کہ انسان دھوکے باز ہوتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، صرف ولف ہی سچے وفادار ہوتے ہیں۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے وقت ایک لڑکی آتی ہے، میرا نام جیان ہے اور یہ کیانگ ہے، ہم مسٹر وان کے دوست ہیں۔ سنا ہے مسٹر وان کو ایک انسان سے بچہ ہوا ہے، امید ہے میرے آنے سے تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ میں اور مسٹر وان بچپن کے دوست ہیں اور میں اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ روان دل میں سوچتی ہے گرین ٹی انسان کے بارے میں سنا تھا اور آج گرین ٹی ولف بھی دیکھتی۔ وہ کہتی ہے میں لیب جا رہی ہوں، تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ مسٹر وان کہتا ہے کیا میں تمہیں چھوڑ آؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ ادھر جان سے ملتی ہے اور وہ روان کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہے کہ وہ لڑکوں کو پھنساتی ہے اور اچھی لڑکی نہیں۔ جان اس پر یقین کر لیتی ہے اور روان کو مسٹر وان کے سامنے بدنام کرنے کا پلان بناتی ہے۔ دوسری طرف روان کو اچانک اغوا کر لیا جاتا ہے۔ صبح بابا اٹھتا ہے تو مسٹر وان اسے کہتا ہے او ڈیڈی تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ بابا خود کھانے لگتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں ممی نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ پھر وہ ایک فوٹو البم لا کر کہتا ہے ٹیچر نے بنایا ہے کہ بچے کو دونوں والدین مل کر پالتے ہیں، ممی نے میرے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے، ڈیڈی آپ اور ممی سے سوری کہنا چاہیے۔ یہ سن کر مسٹر وان کو احساس ہوتا ہے کہ اسی نے روان کو غلط سمجھا تھا۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روان کو اغوا کر لیا گیا ہے وہ فوراً اسے بچانے جاتا ہے۔ وہ گنڈوں سے لڑتا ہے، روان کی آنکھیں ڈھانپ دیتا ہے تاکہ وہ نہ ڈرے اور اسے بچا لیتا ہے۔ روان زخمی گنڈوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے تو وہ اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ بابا کہتا ہے ممی خون سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے اپنا خون دے دی تھی۔ یہ سن کر مسٹر وان بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ جب روان ہوش میں آتی ہے تو مسٹر وان کہتا ہے میں نے تمہیں غلط سمجھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ پوچھتی ہے تم نے میرے بارے میں کیا غلط سمجھا؟ وہ کہتا ہے مجھے لگا تم دھوکے باز ہو۔ روان سوچتی ہے کہ اگر اسی وجہ سے وہ پہلے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور پھر دل میں کہتی ہے ہم دونوں الگ دنیا سے ہیں، ایک نہ ایک دن تو ہمیں الگ ہونا ہی ہے۔